سوال آگا ایک اور ہے، وہی صادق شرازی صاحب کے حوالے سے. کچھ لوگ ان کی مرجعیت کے قائل ہیں، کچھ نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ان کے دوستان سے نالاں ہیں کہ وہ لندن میں بیٹھ کے کافی منفی کارروائیاں کر رہے ہیں، مجتہدین کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے، فقاہت اور مرجعیت کو رکھیں ایک طرف. اس وقت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک فقہی کلی قانون کو تشیع کے اندر بھی، یعنی فقہ اہل البیت میں بھی مانتے ہیں، اور احناف سے، بڑے بڑے علماء سے میں نے پوچھا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں بھی شرعی قانون یہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مشرک آئے آپ کی مسجد بنانے کے لیے آپ کو پیسہ دے، آپ اگر وہ پیسہ لے کر مسجد بنا لیں کسی مشرک کے دیے ہوئے پیسے سے، تو وہ جو آپ کی مسجد ہے وہاں پر نماز پڑھنا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک مشرک آپ کو توحید کا مرکز بنانے کے لیے پیسے کیوں دے رہا ہے؟ اگر وہ اتنا توحید کا رسیہ ہے تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ مسجد کے بہانے ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہدف ہے وہ ہدف درست نہیں ہے، وہ ہدف اینٹی توحید ہے. مسجد زرار اور مسجد نبوی میں فرق کیا تھا؟ دیواروں میں فرق تھا، محراب میں فرق تھا، قبلہ رخ ہونے میں فرق تھا؟ نہیں. وہ بھی مسجد، یہ بھی مسجد. کس چیز میں فرق تھا؟ نیت میں، ہدف میں، مقصد میں. اس وقت دنیا بھر میں جو چینلز شیعہ سنی اختلاف کو ابھار کر ان مسائل کو شدت عطا کر کے پوری دنیا کے اندر مسلم امہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کر کے ان کو انگریز کا اور امریکیوں کا غلام بنا رہے ہیں، ان تمام چینلز میں سے اکثریت کا تعلق اس گروپ سے ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ ہدف کچھ اور ہے، چاہے اس کی پیشانی پر امام حسین کا نام لکھا ہوا ہو. اصل بات یہ ہے کہ آپ کا ہدف کیا ہے. اتنے سارے کام ہو رہے ہیں اور پیسہ کون دے رہا ہے؟ یا MI6 یا CIA. اگر MI6 کے دیے ہوئے پیسے سے اور CIA کے دیے ہوئے پیسے سے مسجد بنائی جائے، امام بارگاہ بنائی جائے، نماز جمعہ قائم کیا جائے، مزار بنایا جائے، ٹی وی چینل بنایا جائے، عزاداری کی جائے، چاہے کوئی بھی نیک عمل ہو، اگر پیسہ ان کا ہے تو پھر ہدف بھی انہی کا ہے. اگر ہدف ان کا ہے تو وہ ہدف امام حسین کے نام کی ترویج نہیں ہے، امام حسین کے نام کے اندر موجود روح کو ختم کرنا ہے. جب ایسا ہے تو بات بالکل کلیئر ہے. اب چاہے کوئی شیرازی ہو، کوئی یاسر حبیب ہو، کوئی اللہ یاری ہو، کوئی مجتبیٰ شیرازی ہو، کوئی کچھ اور ہو، جو بھی ہو، اگر اس کا مقصد اہل دین کی توہین ہے، اگر اس کا مقصد مرجعیت کی توہین ہے، اگر اس کا مقصد مرجعیت کی اس محوریت اور مرکزیت کو کمزور کرنا ہے، اگر اس کا مقصد انقلاب اسلامی کو کمزور کرنا ہے، اگر اس کا مقصد رہبریت عالم اسلام کو کمزور کرنا ہے، اگر اس کا مقصد پوری دنیا میں یہ جو مقاومتی محاذ ہے ظلم کے مقابلے میں، فرعون کے مقابلے میں، آج کے نمرود، آج کے یزید، آج کے ابو جہل و ابو لہب، آج کے نمرود و شداد و فرعون کے مقابلے میں مقاومتی قوتوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنا ہے، تو پھر واضح ہے کہ یہ مسجد زرار ہے، چاہے اس کے پیشانی پر نبی کریم کا نام لکھا جائے یا امام حسین کا نام لکھا جائے یا کسی اور کا، یا کسی بھی الف ب جیم دال. لہذا اصل اس ہدف کو اور اس کے پیچھے موجود روح کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. اگر وہ منحوس ہے، وہ اگر اسلام کے خلاف ہے، تو بات واضح ہے، کسی بھی صاحب عقل کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. لہذا کربلا میں کسی کا ہونا اس کے حق کی دلیل نہیں ہے. کربلا میں یزیدیوں کے جتنے سپاہی مرے وہ سارے مدفون ہیں. کربلا میں دفن ہونا کافی نہیں ہے، کربلا میں زندگی گزارنا کافی نہیں ہے. جس طرح سے مدینہ میں زندگی گزارنا، مکہ میں زندگی گزارنا کافی نہیں ہے. مکہ میں ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، نبی کریم بھی تھے.
मदीना में नबी करीम भी थे और दुश्मनान नबी करीम भी थे। मेयार वो फिक्र है, मेयार वो हदफ है। अगर वो फिक्र और हदफ दुरुस्त है और तौहीदी है, विलाई है, अलवी है, अहलुल बैती है, और हमें अहलुल बैत से जोड़ने और अहलुल बैत की तालीमात को आम करने और बनी नौ-ए बशर को अहलुल बैत से जोड़ने का जरिया है, तो हमारा हजार सलाम है ऐसे हर हदफ पर और हर कदम पर। लेकिन अगर खुद अहलुल बैत के मानने वालों को एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा करना है, इस्लाम और तौहीद के मानने वालों को एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा करना है, तौहीन, तनकीस, गालम गलोच और बुराइयों के जरिए से दुश्मन के गलबे का मैदान हमवार करना है और दुश्मन को मौका फराहम करना है कि आओ और हमें मारो, आओ और शिया को सुन्नी का मुखालिफ और सुन्नी को शिया का मुखालिफ बनाकर दोनों की गर्दन काटो और इनका तेल ले जाओ, इनकी दौलत पर कब्जा कर लो, इनको गुलाम बनाओ। तो फिर चाहे वो सिया अम्मामा हो या सफेद अम्मामा हो, चाहे दाढ़ी सफेद हो या काली हो, चाहे वो हबशा में रहता हो, मदीना में रहता हो, करबला या नजफ में रहता हो, वो इस्लाम का दुश्मन भी है और कातिल का साथी भी है। इसलिए हमें इन तमाम चीजों में अक्ल को मेयार बनाकर, नबी करीम और आले नबी की तालीमात को मेयार बनाकर फैसला करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन कहां पर है। आज कुफ्र के मुकाबले में कौन खड़ा है, शिर्क के मुकाबले में कौन खड़ा है, तागूत के मुकाबले में कौन खड़ा है, कुरान दुश्मनों के मुकाबले में कौन खड़ा है। आज यमन के 27,000 बेगुनाहों के कातिलों के साथ कौन खड़ा है और कातिलों के मुकाबले में कौन खड़ा है। फलस्तीन 70 सालों से असीर है और यहूदियों के चुंगल में है, यहूदियों के साथ कौन खड़ा है और मुकाबले में यहूदियों के अपोजिट मजलूमों के साथ कौन खड़ा है। ये हमारे मेयारात हैं। इन मेयारात को देखने के बाद कौन ऐसा शख्स है जिसके सामने हक और बातिल का रास्ता वाज़ेह न हो और वो इश्तिबाह में पड़ जाए और गलती कर जाए, मुमकिन नहीं है। अगर कोई बीमार हो तो बात हो रहा है, अगर अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, उसको समझ ना आ रही हो तो दीवानों का हुक्म और है। लेकिन अगर कोई साहिब अक्ल है, अक्ल सलीम अगर किसी के अंदर है, तो उसके लिए ये चीजें बिल्कुल वाज़ेह हैं, क्लियर है, किसी को कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि ये लोग कहां से पानी पीते हैं और उनकी जिंदगी और तमाम तर फ़आलियतों का महवर और मरकज क्या है और आज की तागूती ताकतों की कितनी बड़ी खिदमत ये लोग कर रहे हैं। मेरा ख्याल काफी है, इतना काफी मैं बोल गया। जी, अगर कंक्लूड करें या सवाल लेना।